بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اوہ عذاب مانگتے تھے، عذاب چلو آ گیا ہے، اب عذاب تیار رہو، عذاب آ چکا ہے، عطا آ گیا ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ مت تم جلدی کرو اس کو، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی بلند و بالا اما یشرکون اس سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں، ینزل الملائکۃ بالروح اتارتا ہے وہ ملائکہ کو، بالروح ساتھ روح کے، روح بمانا مسئلہ توحید کو روح کہا گیا، جس کے لیے جسم کی حیات کے لیے روح شرط ہے، اس لیے ایمان کی حیات روح مسئلہ توحید ہے، اگر مسئلہ توحید ہے تو ایمان ہے، روح مسئلہ توحید نہیں ہے تو ایمان مردہ ہے، ایمان ہے بھی نہیں۔ بالروح مسئلہ توحید کے ساتھ میں نمری اس کے حکم سے اللہ، اپنے حکم سے اللہ میں یشاء اس پر جس پر چاہتا ہے، میں نے عباد ہی اپنے بندوں میں سے، انا نذرو کہ ڈرائے وہ انہو بے شک لا الہ نہیں ہے کوئی لا الا انا مگر میں ہوں، فتقون مجھ سے ڈرتے رہو، شرک کفر چھوڑ دو، خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، لظہار الحق، تعالی بلند و بالا اما یشرکون ان ہستیوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں، خلق الانسان پیدا کیا اللہ نے انسان کو من نطفۃ ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین اچانک وہ جھگڑالو بڑھ جاتا ہے بڑا سریع، پھر لڑنے لگ جاتا ہے اللہ کی توحید میں، والا نام اور چھپائے خلقہ پیدا کیا ان کو لکم تمہارے لیے، فیہا ان چھپائیوں میں دفعون و منافع گرمی کے بھی اسباب ہیں، نفع اور بھی زیادہ ہیں، ومنہا اور ان میں سے تاکلون تم گوشت بھی کھاتے ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا اس میں جمال خوبصورتیاں بھی ہیں، حین تریحون وحین تسرحون جس وقت تم چرا کر واپس لیتے ہو، حین تسرحون جس وقت چرانے لے جاتے ہو۔ ذرا دیکھو حق بنتا تھا نا کہ بات اس طرح ہوتی جب آپ چلانے لے جاتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں، پہلے چرانے لایا جاتا ہے نا پھر جانور واپس آتا ہے، لیکن اللہ نے کہا تریحون جب تم چرا کر واپس لے کے آتے ہو، حین تسرحون جس وقت تم ان کو چرانے لے جاتے ہو، تو یہ حین تسرحون ہوتا تریحون کی جگہ، تریحون ہوتا تسرحون کی جگہ، لیکن اللہ نے چرا کر لے آنے کا تذکرہ پہلے کیا، چرا کر چرانے لے جانے کا تذکرہ بعد میں کیا، کیوں؟ جب جانور کھڑے ہوتے ہیں نا، گائے بھینسیں بکریاں صبح جب اٹھتے ہیں تو کل ان کے اوپر اپنی گوبر لگی ہوتی ہے، صاف ستھرے نہیں ہوتے، اس وقت باڑے لگ رہے ہوتے ہیں، پیٹ ان کے خالی ہوتے ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر جب شامی واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کے اتنے فل ہوتے ہیں اور جسم بھی صاف چمک رہا ہوتا ہے، اس وقت جب اتنے خوبصورت جاتے ٹائم نظر نہیں آتے جتنے خوبصورت آتے ٹائم نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور آپ دیکھو ماہ رمضان ہے، آپ اپنے پیٹ کو دیکھیں گے تو بیچارہ کر کر رہا ہوگا، خالی ہوگا کچھ، اب اتنی خوبصورتی نہیں ہے، جب ماشاءاللہ افطاری کرے گا نا، گیلن پانی کا ڈالے گا اس پہ، میوے جات ہی ڈالے گا، پھر اس کی خوبصورتی مزید تر و تازگی ہوگی، ہے تو اب بھی کوڑا نہیں ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس وقت خوبصورتی زیادہ ہوگی، تو اس وقت مال کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے، مقام ہے مدح کا، اس کی اللہ نے خوبصورتی والی جگہ پہلے بیان کر دی جس میں خوبصورتی زیادہ تھی۔ اور یہ بھی عموماً چکر ہر چیز کے ساتھ پیار تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جو مال والا چراوا ہوتا ہے اس کو مال کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، اگر مال اس کا بھوکا رہ جائے تو یہ رات کو نیند نہیں آتی بیچارے کو، جب اس کا مال بھوکا ہوگا یہ ٹائم سے نہیں آئے گا، جانور کو اندھیرا ہو جائے گا پھر لے کے آئے گا، جب تک کسی کی فصل میں بھی چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دے گا، جب تک رجیں گے نہیں وہ پیٹ بھریں گے نہیں اس وقت تک یہ گھر نہیں آتا، جب اس کے جانور رج جائیں گے پھر اس وقت اندھیرے میں آ جائے گا، اگر اس کے جانور ٹائم سے پیٹ بھر لیں تو یہ ابھی تک مغرب سے پہلے آ جاتا ہے گھر کے اندر، اس ٹائم تو کون چراوا بھی بڑا مستی میں ہوتا ہے۔
پتہ نہیں آپ نے کبھی بکریاں چرائی جان. جما ولکم فیہا جمال، ابھی لے لو، تمہارے لیے اس میں خوبصورتیاں ہیں. ہین تریونا، جس وقت تم چرا کر واپس لے آتے ہو. وحین تسرعون، جس کر چرانے لے جاتے ہو. وتحمل اثقالکم، اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے الی بلدن، شہروں کی طرف. لم تکونوا بالغیہ، نہیں ہو تم شہروں تک پہنچنے والے، اپنے سامان کو لے جانے والے. الا بشق الانفس، مگر جان کی تکلیف. شک ہے چنگ چنگ کے، ہم کہتے ہیں چنگ چنگ کے، ہاں مر گیا اور میں مر گیا، بڑی مشقت نال پہنچتا. لیکن جانور ہے اوپر بار بھی لاد لیتا ہے، گھوڑے اونٹ گدے کے اوپر آپ بھی چڑھ بیٹھتا ہے، ایک طرف پاؤں کر لیتا ہے، پھر ایک ہاتھ کان کے اوپر تھے، پھر پتہ نہیں خدا جانتے کیا کیا کہہ جا رہا ہوتا ہے یہ جٹ انسان. بہت چیزیں، اس لیے تم پہنچنے والے نہیں تھے مگر مشقت کے. ان رب، اس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سواریوں کو ممبر نہ بناؤ. بعض لوگ گدے کے اوپر چڑھے رہتے ہیں اور روک لیا، دوسرے کے ساتھ باتیں کرتا رہا، بیٹھا گدے کے رہا. اسی طرح گھوڑے کے اوپر بیٹھا رہا، ایک آدمی نیچے یہ باتیں کر، گھنٹہ گھنٹہ گھوڑا کھڑا یہ اوپر چڑھا بیٹھا. اس طرح نہ کرو، ممبر نہ بناؤ. بات کرنی ہے، اگر دیر ہے تم کو تو اوپر نیچے اتر جاؤ، اس کو باندھو، بالکل سارے دن باتیں کرتے رہو، لیکن ممبر نہ بناؤ ان کو. ان ربکم، بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے. میں موٹر سائیکل کا نہیں کہا، موٹر سائیکل میں تو روح نہیں ہے نا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. کل سے ایسے نہیں 2 منٹ رکنا پڑے موٹر سائیکل آپ گھوڑی لگا دیں بھائی ٹھیک ہے یار، اس کو ممبر نہیں بنانا. ویسے احتیاطی پہلو اپنا لیں، گرمی کے اندر علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے. لم رؤوف الرحیم، کیونکہ ہر بات مجھے شک پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ بات کسی کوئی کمزور بھی ہوتے ہیں نا، کوئی اس طرف نہ چلا جائے. ان ربکم، بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم. ایک کسی کانے کو کسی بندے نے کہا تھا کہ جو بندہ کانا ہو نا، اس کو ایک کی 2 چیزیں نظر آتی ہیں. کانا ساتھ تھا، جو آنکھ سے ایک کانا تھا، اس نے کہا یار یہ چیزیں تو 2 ہیں، مجھے 4 کیوں نہیں نظر آ رہے. اس نے کہا کہ ایک کی کانے کو 2 نظر آتی ہے. اس نے کہا یار چیزیں تو یہ 2 ہیں، کانا کھڑا تھا ساتھ، چیزیں تو یہ 2 ہیں لیکن مجھے 4 نظر کیوں نہیں آ رہی. چیز تو ایک تھی نا، 2 نظر آ رہی تھی. ہاں اس لیے. والخیل، گھوڑے، والبغال، خچر، والحمیر، اور گدے، لترکبوا، تاکہ تم اس کو سوارو، وزینتن، اور زینت ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تمہاری زینتیں ہیں. آج کون ملا ہے جو اس کو گدے کے اوپر چڑھے؟ ہیں زینتیں، اس میں کوئی شرمساری والی بات نہیں. وَيَخْلُقُ، پیدا کرتا رہے گا اللہ، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، چاہے کسی ذریعے سے بھی. آج دیکھو پیدا کرنے لوہے کو بھی اڑوا دیا. وَعَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر، قصد السبیل، سیدھا راہ ہے، ہمیں اس میں سے جائرون، ٹیڑے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سب تم سب کو ہدایت دے دیتا. وَالَّذِي، وہی ذات ہے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اتارا آسمان سے مان پانی، لَكُمْ تمہارے، مِنْهُ شَرَابٌ، اس سے پینا بھی ہے، وَمِنْهُ، اس سے شجر فیہ، درخت ہے اس میں، تسیمون، جو تم ان کو پلاتے ہو، جو تم چراتے ہو جانوروں کو. يُنبِتُ لَكُمْ، اگاتے ہو تمہارے لیے زمین سے اس کے ساتھ زرع کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والعناب، اور انگور، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے قوم کے نشان. وسخر لکم اللیل، مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو، والنہار دن کو، والشمس والقمر، سورج چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، سارے اس کے حکم کے تحت چل رہے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بھی تمہارے لیے توحید کی نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے. وما ذرأ لکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلف الوان ہو، مختلف ہیں جن سے ان کی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانیاں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. هو الذی، وہی ذات سخر البحر، جس نے مسخر کیا دریا کو، لتاکلوا، تم کھاؤ تم ان سے، لحما طریا، گوشت تازہ، وتستخرجوا منہ، اور تم نکالتے ہو، حلیۃ زیور، تلبسون، تم پہنتے ہو، وتری الفلک، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اس کو، مرد عورتیں، مرد زیور پہنتے ہیں،
ہاں کچھ ہیں جو مرد بھی پہن لیتے ہیں. وَتَرَ الْفُلْكَ تو دیکھتا ہے کشتی کو مواخرہ دیکھتا ہے صاحب ہدایت یہ مدری کے چلتی ہے نا باس انگوٹھی کی بات تو وہ کہتا ہے اگر پہننی ہے تو پھر انگوٹھی کا جو نگینہ ہے نا یہ مرد اندر دے بیر زیر نہ کرے اس میں زیادہ احتیاط ہے. تو دیکھتا ہے کشتی کو مواخر فی پھاڑ کر چلنے والی ہوتے ہیں دریا میں والے تبتغوا من فضل تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے روزیوں سے. یہ مردوں کی بات ہے عورتوں کی نہیں ہے انگوٹھیوں کا نگینہ اندر دینا. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. والقا فی الارض ڈال دیا زمین میں رواسیا پہاڑ ان تمید بکم کہ لعل نہ بیٹھے تم کو بانہار اور نہریں سبلن راستے لعلکم تہتدون تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. وعلامات اور بھی بہت بڑی بڑی علامات ہیں. وبالنجم اور ستاروں کے ساتھ بھی ہم یاتدون وہ رستے کو پا لیتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق آیا ایک وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ان کو ایک وہ چیز ہے ایک وہ شے ہے کمن لا یخلق جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ بے شک اللہ لغفور بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تسرون جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو ما تسرون جو کوئی تم چھپاتے ہو ما تعلنون جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز. شیئا نکرہ ہے مادہ تنعام ہے تا نفی داخل ہے. وہ کئی شئی پیدا نہیں کر سکتے. جیسے دروازہ بند کر دو صبح سورج نکل رہا ہو شعائیں آتے ہیں اس سے ذرے نکل رہے ہوتے زہر نظر تو اس ذرہ بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے وہ ذرہ بھی. وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے. امواتن مردہ وہ غیر احیاء زندہ نہیں ہے. دیکھو اللہ کو پتہ تھا. اللہ جب مردہ کہہ دیا زندہ نہ کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ تھا بعد میں آئیں گے ایسے لوگ بھی جو مردے کو کہیں گے زندہ اس لیے میں پہلے کہہ دیتا ہوں زندہ نہیں ہے. امواتن مردہ ہیں وہ غیر احیاء زندہ نہیں ہے وہ. وما یشعرون اور نہیں شعور رکھتے وہ ایانا یبعثون کب اٹھائے جائیں گے وہ. ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی پتہ نہیں ہے. پھر تمہارے الہ کیسے ہیں؟ الہکم الہ واحد لوگوں مسئلہ صرف ایک ہے. الہ تمہارا الہ ایک ہے. فالذین پس وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. قلوبہم دل ان کے منکرۃ بے قدرے ہیں. وہم مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں وہ توحید سے مغروری میں آ کر. لا جرم پکی بات ہے ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہو بے شک ہو لا یحب المستکبرین نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ جب کہا جائے ان کے لیے ماذا انزل ربکم کیا چیز اتاری تمہارے رب قالوا کہتے ہیں اساطیر الاولین وہ تو کسے کہانیاں پہلے لوگوں کے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھوں کو کاملتاً مکمل یوم القیامت قیامت کے دن. من اوزار الذین اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی یضلونہم جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم بغیر دلیل کے. الا خبردار سا یہ ایسی جگہ جہاں علم آ جائے نا بغیر دلیل وہاں سے دلیل بمانا عقلی ہوتی ہے. نقلی تو اپنی جگہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتا. اللہ خبردار سا برا ہے ما یازرون جو بوجھ اٹھائیں گے وہ یہ گمراہ کرنے کا جو بوجھ ہے وہ اٹھائیں گے ورنہ اپنا اپنا بوجھ ہر کوئی اٹھائے گا. قد مکر الذین کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کی نیکی دوسرے کو پہنچے تو ایک کا گناہ بھی دوسرے کو پہنچے تو پہنچتا ہے. قرآن کی نص کرتی ہے ایک کی نیکی دوسرے کو پہنچتی ہے تو ایک کا دوسرے کو گناہ بھی پہنچے. قرآن کی نص سے کہتی ہے گناہ پہنچتا ہے. کیسے؟
ایک بندہ گمراہ کرتا ہے ایک شخص کو، غلط رستہ دکھاتا ہے، تو یہ جو غلط رستہ اس نے دکھایا ہے، غلط رستے دکھانے والے کو غلط رستہ دکھایا جو ہے، یہ غلط رستہ دکھانے والا جو ہے اس کو سزا ملے گی۔ بوجھ ہر ایک، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا اپنا بوجھ ہے، میرا اپنا بوجھ ہے، اب اللہ نہ کرے میں اس کو غلط رستہ دکھاؤں تو میں نے جو غلط رستہ دکھایا اس کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا، میں اس کا سبب بناؤں گمراہی کا۔ ہاں میں اب ایک بندہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہوں، اس نے اس آیتوں کو سنا اور مسئلہ اپنا نظریہ ٹھیک کر لیا، اب جو یہ میں سبب بناؤں اس کی اللہ مجھے نیکی بھی ضرور دے گا۔ یہ ہے جس طرح نیکی نیکی پہنچتی ہے تو اسی گمراہی بھی سبب اس کا بن جاتے ہیں، عذاب بوجھ اٹھاتا ہے۔ کون کہتا ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس کے یہ سبب بننے کا بوجھ۔ اللہ تاکہ اٹھائیں بوجھ ان کا کامل قیامت دن، کچھ بوجھ ان سے جو گمراہ کیا انہوں نے ان کو بغیر علم بغیر دلیل کے۔ اللہ خبردار سا برا ما یزرون، جو بوجھ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی، تاکہ ایک مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَأَطَلَّوْا بُنْيَانَهُمْ، پس آیا اللہ ان کی عمارتوں کو، یہ ثمرہ ہے جو انہوں نے غلط تدبیریں کی تھی ان کا نتیجہ کیا نکلا، آیا اللہ ان کی عمارتوں کو من قواعد، بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، گر پڑی ان کے اوپر چھتیں، من فوقہم، اوپر سے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، آیا ان کو عذاب من حیث، اس جگہ سے لا یشعرون، جہاں وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں خرہ ہے نا، خرہ علیہم السقف، چھتیں گر پڑی۔ اب ایک نواں اصطلاح نکلی ہے جی، جہاں خرہ یخر ہو نا تو وہاں بندہ زندہ ہوتا ہے، جیسے خرہ موسیٰ، اور جب اللہ نے کوئی طور پر تجلی ڈالی تھی موسیٰ گر پڑا، خرہ موسیٰ، دیکھو جی موسیٰ گرا تو اس میں حیات تھی، معلوم ہوا جو گر جائے، سلیمان ہی گرا تو اس میں بھی حیات تھی، تو لہذا جہاں خرہ یخرو کا باپ آ جائے وہاں حیات ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا کہو گے، چھتیں گری پڑی تھی اوپر، دیواریں ہیں پہ، تو ان کے اندر حیات تھی؟ پورا جھوٹا قانون، رتی بھر بھی نہیں، کئی قانون بھی نہیں ہے کہ خرہ یخرو باب آئے تو اس میں حیات ہوتی ہے، سب بکواس ہے، اپنی طرف سے گڑا جڑا ہوا ہے۔ یہاں جو آ رہا ہے پھر اللہ کہہ رہا ہے خرہ علیہم السقف، گری پڑی تھی ان کے اوپر چھتیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے، پہلے چھت گری تھی، اوپر دیواریں گری پڑی تھی، کیا پھر چھت زندہ تھی، دیواریں زندہ تھی؟ صرف اپنی طرف سے قانون بنا کے عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ ثم یوم القیامت، پھر دن قیامت کے، یخزیہم، رسوا کرے گا اللہ ان کو، ویقولو، اور رسوائی کا طریقہ کیا ہوگا، کہے گا این شرکائی الذین، کہاں ہے شریک میرے، الذین وہ، کنتم تشاکون فیہم، جن کے بارے میں تم مخالفت کرتے رہتے ہو میری، تشاکون مخالفت کرتے رہتے، فیہم ان کے بارے میں، تم مخالفت کرتے تھے کہ تم اللہ کو کلہ پکارتے ہو، بزرگوں کو شریک کیوں نہیں کرتے، کہاں ہیں وہ جو موحدین کے ساتھ تم جھگڑے کرتے رہتے۔ قال الذین، کہیں گے اس وقت اوتوا العلم، جو صاحب علم ہیں، جن کو علم دیا گیا اس حالت کو دیکھ کر، کون صاحب علم، انبیاء مومنین، آج جلالین، اس وقت انبیاء مومنین کہیں گے ان الخزی اليوم، بے شک رسوائی ہے آج کے دن، پوری آج پوری ذلت ہے آج کے دن، وسوء علی الکافرین، اور برا عذاب ہے کافروں پر برا ہے، الذین، یہ الذین جو تتوفاہم الملائکۃ، جب روح نکالیں گے ملائکہ، شرک کفر والے جب مریں گے نا، شرک کفر کرنے والوں کی جب ملائکہ روح نکالیں گے، وہ لوگ روح نکالیں گے ان کے ملائکہ، ظالمی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، مشرک کافروں کی جب ملائکہ روح نکالنے آئیں گے، آگے سے مشرک کیا کہیں گے، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، ڈالیں گے وہ صلح کا پیغام، مَا كُنَّا، اس وقت ملائکہ کہ اَيْنَ شُرَكَائِي، اللہ کے شریک کہاں ہیں، آج بلاؤ ان کو، ہم تمہاری روح نکال رہے ہیں، ذرا وہ روح کو الٹائیں، وہ کہیں گے بادشاہ تھاپ مرے سے نا، یضربونا وجوہہم، لودے پٹھیا ان تک بیتنا کرے دا رہے،
ہیں نو نہ میں نیک عمل کردہ میں برے تھا میں کیتے کوئی نہیں. دیکھو فال کا وہ سلامہ ڈالیں گے گوسے صلح کا پیغام. کیا کہیں گے؟ ما کو نہ نعمل من سوء، ہم تو برے عمل کرتے رہے. پھر ماریں گے چماٹ. لودے پٹھے آئے تو کل کل خانی نہیں کی تھی، اگو جھوٹ بول دیں تو میں کیتے کوئی عمل کوئی نہیں، میں برے کوئی نہیں کیتے. یزر مارک سے بھی سے آگے وہ جھوٹ بولیں گے ہم نے گناہ والا کام کیا ہی نہیں تھا، شرک کو جانتے ہی نہیں ہے. ہاں ہمیں پتہ ہے. وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ اس کے چماٹا مار مار کے منہ سجا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی پشت سج جاتی ہے. ہاں آگے سے کہتے ہیں میں نے برا عمل نہیں کیا تھا. کیوں نے برا عمل کیا تھا تو نے؟ آپ دیکھو الملائکہ جمع ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ روح نکالنے والا ہیکو ارزائیل ہے، تو وہ پوری دنیا کا روح نکال سکتا ہے ایک وقت میں. رسول کی تو شان بھی زیادہ ہے، ہر جگہ نہیں حاضر ناظر ہو سکتا. ملائکہ ہو سکتا ہے، اور ایک نہیں ملائکہ کئی ہیں جو روح نکالنے والے ہیں. سب سے بڑا جو ہیڈ ہے، سردار ہے، وہ ارزائیل ہے، باقی سارے ماتات ہیں اس کی. ملائکہ وہ القا و سلامہ ڈالے گا صلح کا پیغام. صلح کر لیتے ہیں جی، آرام نہ نکالو ساڑی روح، آرام نہ. اور نوخرجون فضل نکل سورا تو اڑتا کیا کرتا رہے؟ آرام کون نہ ما کون نہ نعمل من سوء، ہم برے عمل نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو نیکی کرتے. ہاں پتہ ہے ہمیں جو تو نیکی کرتا تھا دے گا چٹو. بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون جو کوئی تم عمل کرتے رہے. فادخلوا ابواب جہنم، فادخلوا روح نکالیں گے فوراً کہیں گے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے. فوراً روح نکلی اور جہنم کیا کافر مشرک کو جہنم میں داخل کر دیا. روح جسم ادھر پڑا ہے، لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن روح اس کی جہنم میں پہنچ چکی ہے. فادخلوا ابواب، داخل ہو جاؤ تم ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. فلبئس مثوی المتکبرین، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. وقیل للذین، اب موعدوں کی باری آئے گی آگے. قیل کہا جائے گا للذین، ان لوگوں کے لیے اتقوا جو بچتے رہے شرک سے. ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے. قالوا کہنے لگے خیرن، بڑی برکت کی چیز. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، بے شک اچھائی ہوگی، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی اس دنیا کی زندگی میں. حسنۃ، ان کے لیے اچھائی ہوگی. ولدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر. خیر، بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا. ولنعم دار المتقین، واہ واہ گھر ہے متقین کا. جنات عدن، ہمیشہ کے باغ ہوں گے. یدخلون، داخل ہوں گے وہ اس میں. تجری، چل رہی ہوں گی. من تحتہا الانہار، نیچے اس کے نہریں. لہم فیہا، ان کے لیے جنت میں ما یشاءون، جو چاہیں گے وہی کچھ ملے گا. وَإِنَّ كَذَلِكَ، اسی طرح یجزی اللہ المتقین، اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ اب ان کا تذکرہ ہے موعدوں کی روح کا. جو مومن ہیں، ملائکہ جب ان کی روح نکالتے ہیں تو سلامتیاں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم، انشاءاللہ زندہ رہو، آباد رہو، خوش شاداب رہو. یقولون الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ، یہ بھی ادخال الیہ ہے. یہ ایتیں اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے روح نکالی جاتی ہے، بدن کے اندر نہیں رہتی. قرآن کی نص قطعی ہیں. الذین، وہ لوگ روح نکالتے ہیں ان کی ملائکہ. طیبین، جو پاک ہوتے ہیں شرک سے. موعدوں کی جب روح نکالتے ہیں. یقولون، فرشتے کہتے ہیں اس وقت سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے رہے. حل ینظرون، نہیں انتظار کریں گے وہ، اللہ نہیں انتظار، یہ تخویف دنیاوی ہے. نہیں انتظار کرتے مشرک مگر یہ کہ ان تاتیہم الملائکۃ، آ جائیں ان کے سامنے موت کے ملائکہ. او یاتی امر ربک، یا آ جائے حکم تیرے رب کا.
قیامت والا۔ کذالک اسی طرح فعل الذین کیا ان لوگوں نے، کذالک فعل الذین اسی طرح فعل کیا ان لوگوں نے جو من قبلہم سے پہلے تھا۔ وما ظلمہم اللہ نہیں ظلم کیا ان کو اللہ نے، ولکن کانوا لیکن تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون خود ظلم کرنے والے۔ فاصابہم سیئات پہنچی ان کو برائیاں، ما عملوا جو وہ عمل کرتے رہے، وحاق بہم اور اتر پڑے ان کے ساتھ وبال، ما کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ وقال الذین یہ شکوہ کہا ان لوگوں نے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا نام عبادت کرتے، من دون اللہ کے سوا، من شین کسی کی بھی، نانو ہم ولا آباؤنا نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ حرام قرار دیتے، من دون اس کے سوا، من شین کوئی چیز، کذالک فعل الذین کا اس طرح ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فعل الرسول رسول نہیں ہے رسولوں پر الا البلاغ المبین مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ تاکہ بھیجا ہم نے ہر امت میں رسولاً ایک رسول، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت بچتے رہو طاغوتوں کی عبادت سے، فَإِنَّ وَمِنْهُمْ بس بعضے تو ان میں سے وہ تھے من ہدى اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ بعضے ان میں سے وہ تھے من حقت علیہ الضلالہ جن کے اوپر ثابت ہو گئی گمراہی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ چلو زمین میں، فَانْظُرُوا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں۔ تحریص علی ہداہم اگر میرا پیغمبر تو حریص ہو ان کی ہدایت پر، تو فإن اللہ بے شک اللہ من یضل جسے گمراہ نفیہ نبی علیہ السلام سے مختار کول کی، تو حریص ہوتا ہے سب مسلمان ہو جائے لیکن میں اللہ کہتا ہوں میں ہدایت نہیں دیتا ان کو، یہ نفی ہو گئی مختار کول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کول نہیں ہے۔ اگر تو حریص ہوتا ہے میرا پیغمبر علی ہداہم ان کی ہدایت کے اوپر، تو سن لے فإن اللہ بے شک میرا پیغمبر لا یہدی نہیں ہدایت دیتا اللہ من یضل جسے گمراہ کرے، وما لہم نہیں ہے واسطے ان کے من ناصر مدد کرنے کے لیے۔ اب تو اگر حریص ہو ان کی ہدایت پر تو کیا اس کی جزا نکلی، لا تقدر علی ذالک تو ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے، یہ نفی ہو گئی مختار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کول نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جہاد ایمانہم مضبوط قسمیں، کیسی قسم کس چیز کے اوپر قسمیں اٹھاتے تھے؟ قسمیں یہ اٹھاتے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت نہیں اٹھائے گا اللہ جو مر گئے، اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بلا کیوں نہیں اٹھائے گا، وعدن علیہ کا وعدہ اس پر سچا ہے، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں، لا یبین لہم الذی ضرور ظاہر ہو جائے گا واسطے ان کے جو اختلاف کرتے ہیں فی جس میں، وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا جان لیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، انہم کانوا کاذبین بے شک وہ جھوٹ بولنے والے تھے، انما قولنا لشیء بے شک ہماری بات جب کسی چیز کے لیے کرتے ہیں تو اذا اردنا ہو جب ارادہ کرتے ہیں ہم کسی چیز کے لیے، ان نقول ہم کہتے ہیں لہو اس چیز کے لیے کون ہو جا فیکون پس ہو جاتی ہے۔ یہ بتا چکا تھا اللہ کہتا ہے جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں ہو جاتی ہے، تو بچہ تو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ سال تک رہتا ہے، پھر تو 2 کام کچھ ہوتے ہیں تدریجاً ایستے ایستے، کچھ ہوتا ہے فی الفور، جو کام ہوتا ہے فی الفور والا وہ کون سے فوراً ہی ہو جاتا ہے، جو تدریجاً ہوتا ہے وہ لیٹ ہوتا ہے ایستا ایستا۔ والذین ہاجروا والذین وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کے بسبب اللہ کے یعنی اللہ کے راہ میں، من بعد اس کے ما ظلم جب ظلم کیا گیا، جب ان پر ظلم کیا گیا تو اس وقت انہوں نے ہجرت کی، لنبوئنہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو فی دنیا میں بھی، حسنۃً صاف ستھرا طیب، والاجر الآخرت اجر آخرت کا اکبر و بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، الذین صبروا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا علی ربہم اپنے رب پر، یتوکلون
یتوکلون، امیدیں رکھنے والے اللہ پر. وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول میرا پیغمبر، الا رجالا، مگر صرف سارے مرد تھے، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی تھی ان کی طرف. فاسالوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو تم اہل ذکر، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اہل علم پوچھ لے ان سے، لا اہل علم جو جانتے نہیں ہیں وہ اہل علم سے پوچھ لے. ایک ہوتا ہے نا اہل علم، ایک ہے لا علم. لا اہل علم ایک ہے جاننے والا، ایک ہے نہ جاننے. جو جانتے نہیں ہیں وہ جاننے والے سے پوچھ کے عمل کرے. فاسالو، پوچھ لو تم اہل ذکر، اہل کتاب سے، ان کو تم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یہ تقلید پر دلیل ہے کہ تقلید بھی اسی کا نام ہے کہ غیر رسول سے اتباع رسول میں، غیر رسول کی اتباع رسول میں بات مان کر اس پر عمل کیا جائے، اسی کا نام تقلید ہے. یعنی جو بندہ ایک بات سے جہل ہے، جانتا نہیں ہے، وہ جاننے والے سے پوچھ لے، پوچھ کے اس بات کے اوپر عمل کرے، اس کا نام تو ہے اتباع اور اسی کا نام ہے تقلید. تقلید کا انکار قرآن کی نصوص کا انکار ہے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، والزبور، اور کتاب احکام، انزلنا الیک، اتاری ہم نے تیری طرف ذکر قرآن، لتبین للناس، تاکہ بیان کرے تو لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو کوئی نازل کیا گیا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، شاید غور و فکر کریں. افامن الذین مکروا السیئات، آیا امن میں ہیں وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں، اس بات سے امن میں ہے کہ یکشف اللہ، دنسا دے اللہ ان کو زمین کے اندر، او یاتیہم العذاب، ہو یا لے آئے ان کو عذاب من حیث ہو، ایسی جگہ سے لا یشعرون، جو شعور بھی نہیں رکھیں گے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے اللہ ان کو چلنے پھرتے وقت، فما ہم بمعجزین، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، چلتے پھرتے اللہ کسی مرد میں پکڑ لے، او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو، علی تخوف، کسی ڈرانے کے اوپر، گھٹاتے گھٹاتے کسی ڈر کے اوپر، فإن ربک، بے شک رب تیرا، لرؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے. اولم یروا، آیا دیکھتے نہیں ہیں، الا، اس طرح، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، کسی چیز سے، یتفیأ ظلالہ، ڈھلتے ہیں سائے ان کے، آیا دیکھتا نہیں ہے، آیا دیکھتے نہیں ہیں اس طرف جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، کسی چیز سے، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یتفیأ، ڈھلتے ہیں، ظلالہ، سائے اس کے، عن الیمین والشمائل، عن الیمین والشمائل، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، جو چیز اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے ڈھلتے ہیں. تو آپ دیکھو جو چیز پیدا کیا ہے، چاہے وہ ذی ہے یا غیر ذی ہے، اس کا سایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ضرور تھا، جو کہتے ہیں سایہ نہیں تھا وہ غلط ہے. اب شمائل جمع لائے، یمین واحد لائے، اس کی کیا بات ہے؟ جمع تو دونوں لا سکتے تھے، اس لیے کہ پیچھے جو ما گزری ہے، لفظاً ما مفرد ہے، مانن جمع ہے، مفرد کا لحاظ رکھتے ہوئے یمین لایا گیا ہے، اور معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے شمائل لایا گیا ہے. سجداً للہ، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہم داخرون، اسی اللہ کے آگے عاجزیاں کرنے والے ہیں، وہ سجدہ آگے وللہ یسجدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ، جانوروں سے، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. جانور بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن ما یلیق، وہ اپنی حالت کے مطابق کرتے ہیں، جو ان کی حالت ہے. کھڑے ہو کے کسی کا سجدہ ہے، کسی کا بیٹھ کے، کسی کی پیشانی، کسی کی ویسے سجدہ ہے، ہر ایک اپنی حالت کے مطابق کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جانور بھی سجدہ کرتا ہے، تو انسان ہو کے میرا سجدہ نہیں کرتا، کتنا درندہ ہے تو. درندہ بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے، لیکن تو انسان خدا کا سجدہ نہیں کرتا. حرام خور، تجھے شرم ہی نہیں آتی، نمک مرداری کھائے رحمان کا،
گیت غیروں کا گائے۔ یخافون ربہم ڈرتے رہتے ہیں وہ اپنے رب سے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ویفعلون کرتے ہیں وہ ما یؤمرون جو ان کو حکم کیا جائے۔ وقال اللہ کہا اللہ نے لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے کہا مت تم بنانا دو الہ، انما هو الہ واحد بے شک الہ ایک ہے، فإیّ فارہبون پس خاص کر مجھے سے ڈرتے رہو، وَلَهُ اس اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں دلیل عقلی ہے، والارض اور زمین میں، وَلَهُ الدین اسی کے لیے عبادت ہے، واسباً ہمیشہ لازمی۔ افغیر اللہ اے افغیر اللہ کے علاوہ تتقون تم ڈرتے ہو، اوروں اے اللہ کے علاوہ سے تم ڈرتے رہتے ہو، اوروں کو پکارتے ہو، وما بکم من نعمت نہیں ہے تمہارے پاس کوئی نعمت، ما بکم جو کوئی تمہارے پاس ہے، من نعمت نعمت سے چاہے دینی ہے یا دنیاوی، فمن اللہ سب اللہ کی طرف سے، ثم پھر اذا مسکم الضر جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون اسی کی طرف تم گڑ گڑانے لگ جاتے ہو، ثم اذا کشف الضر جب کھول دیتا ہے تکلیف کو عنکم تم سے، اذا اس وقت فریق منکم ایک فریق تم میں سے بے ربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون اوروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے، لیکفروا تک انکار کریں وہ بھی ما اس چیز کا، آتینہم جو ہم نے ان کو دی، فتمتعوا پس تم نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون آن قریب تم مرتے ہی جان لوگے، ویجعلون اور بناتے لما ان معبودوں کے لیے، لا یعلمون نصیبا جو نہیں جانتے وہ کسی حصے کو، مما اس سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن ضرور تم پوچھے جاؤ گے، اما کان کون تم تفترون جو کوئی تم اللہ کے اوپر گھڑتے رہے اللہ تم سے ضرور پوچھے گا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بناتے اللہ کے لیے بیانات بیٹیاں بناتے ہیں، مشرک کہتے تھے نا کہ یہ جو ملائکہ ہی اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ پاک ہے اللہ، واللہم واسطے ان کے ما یشتہون جو وہ چاہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ مؤنث کی، ظل وجہہ سیاہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا، ہو جاتا ہے وجہ مسودہ چہرہ سیاہ، جس کو خوشخبری ملی جائے نا بیٹی وہ تیری پیدا ہوئی ہے، مشرک برداشت نہیں کرتے تھے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، گھر نہیں آتے تھے، لوگ کہیں گے تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ ہوا قزیم اس حال میں کہ غم سے بھرا ہوتا یا پھر غصے سے بھرا ہوتا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، غم سے بھرا ہوتا بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، یا تو یتوارا من القوم چھپتا رہتا قوم سے، من سوء آر سے، ما بشر بھی اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ان کو خبری دی گئی تھی، او یمسکہ یا وہ اس کو روک تو لیتا تھا لا ہون زندہ پر، مگر یا پھر یدسو فی التراب دنسا دیتا اس کو مٹی میں، تجھے بیٹی ملے تو تیرے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں سے آر سمجھاتا تھا تو لوگوں کے سامنے نہیں آتا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، یا تو بیٹی کو رکھ لیتا ہے زندہ لیکن بڑی مشقت کے اوپر، یا پھر تو زندہ بیٹی کو کیا کر دیتا تھا دنسا دیتا تھا، اپنے لیے اپنی بیٹی اتنی بری سمجھتا ہے اور مجھے کہتا ہے اللہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ آج بھی یہی حالت ہے، بیٹی اللہ کی طرف سے پیدا ہو، پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، عورتیں اللہ معاف اللہ کی ناراضگی ہے بیٹی پیدا، اگر ایسی عورت آ جائے بد کردار بالکل اس کو گھر نہ آنے دیا کر، نکال دیا کر، دفع ہو جا، تو خدا کی ناشکری کرنے والی ذلیل، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹے کے کوئی کمال دکھا، تو بوڑھا پڑا ہو چار پائی کے اوپر اٹھ نہ سکتا ہو، تیری کبھی منجلی دھوئی ہو اس نے، تیرے کبھی خدمت کی ہو اس نے، کبھی تیرے کپڑے دھوئے ہوں، تیرے ساتھ تو بولنا ہی گوارا نہیں کرتا، تجھے دوائی دینا گوارا نہیں کرتا کہ ابا میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹی ہے جو تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، تیرے بسترے کو بھی دھو رہی ہے، تجھے بھی صاف ستھرا کر رہا ہے، اور آج بیٹی پیدا ہو جائے تو ناک چڑھا لیتے، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے میری، عورتیں بھی آ جاتی ہیں گھر دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، تیسری ماتم گھر شروع ہو جاتے ہیں، ہے اللہ کی ناراضگی شروع ہو گئی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اگر اس قسم کی کوئی عورت آئے اور افسوس کرنے لگ جائے بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی ناراضگی،
اس جیسی عورت کو گھر میں بھی داخل نہ ہونے دیا کر۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کئی پیغمبر تھے جن کی صرف بیٹیاں تھیں۔ تو اس لیے یہ ہندوانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے کہ اللہ بیٹیاں دے، اور یہ ماتم کرتا پھرے، روتا پھرے کہ آئے اللہ کی ناراضگی ہو گئی۔ یہ جہلانہ قسم ہے، یہ تو مشرکین کا مکہ تھا۔ اللہ جو بھی دے دے اللہ پر راضی شکر ادا کیا کر۔ فرمایا للذین ام یدسوا فی التراب، آیا دھنسا دیتا ہے اس کو مٹی میں زندہ، الا خبردار، سا برا ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء مثال برائی کے ہے، دنیا میں بھی ان کو یہی سزا ملے گی، وللہ المثل، اللہ ہی کے لیے مثالیں، اعلیٰ بلند، والعزیز، وہی اللہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو بظلمہم، بسبب ان کے شرک و کفر کی وجہ سے، ما ترک علیہا، نہ چھوڑتا زمین کی سطح پر، من دابۃ کوئی جانور، ولکن یؤخرہم، لیکن اللہ نے مؤخر کیا ہوا ہے ان کو الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ سوال ہے، پہلے بھی اس قسم کی ایک آیت گزر چکی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں زمین پر کوئی جانور نہ چھوڑتا، اگر انسانوں کو ختم کر دیتا تو زمین کی سطح سے سب جانور بھی ختم کر دیتا۔ چلو انسانوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے میں ختم کرتا ہوں ان کے شرک و کفر کی وجہ سے، یہ تو سزا کے مستحق تھے، ختم کر دیتا، لیکن جانوروں کا کیا قصور تھا، اللہ ان کو بھی ساتھ ختم کر دیتا، کرے کوئی بھرے کوئی۔ یاد رکھو ان اصل زمین کے اوپر جو ہے وہ انسان ہے، باقی ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، پرند چرند ہر چیز۔ اب انسان جب نہیں رہے گا تو جب مقصود نہیں رہے گا، جانوروں کے رہنے کا کیا فائدہ ہوگا جب مقصود ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب مقصود نہیں رہتا تو میں ان کو باقی رہا کے کیا کرتا تھا، مقصود تو اصل انسان تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ گیا ان کے پاس عذاب، لا یستأخرون، جب آ جائے گا ان کے پاس عذاب نہیں مؤخر ہوگا، ساعتاً ایک گھڑی پیچھے نہیں ہٹے گا، ولا یستقدمون، ایک گھڑی آگے نہیں بڑھے گا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ ما یکرہون، جن کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، بولتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، لوگوں بے شک اللہ کے لیے اچھا ہی ہیں، لَجَرَمَ، پکی بات ہے، أَنَّ لَهُمُ النَّارُ، بے شک ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، بے شک وہ سب کے سب سامنے دھکیل دیے جائیں، سب کے سب دھکیل دیے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، تحقیق بھیجا ہم نے، الی امم، کئی امتوں کی طرح، من قبل کا، آپ سے پہلے میرا پیغمبر رسول، فزین لهم الشیطان، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالهم، ان کے برے اعمالوں کو، وهو ولیہم، اور شیطان ان کا آج کے دن دنیا میں بھی دوست ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو، الا لتبین لهم الذی، مگر صرف اس لیے تھا کہ تو بیان کرے اس کو، الذی، ان لوگوں کے لیے، اختلاف ہوئی ہے جس میں اختلاف کرتے ہیں، تاکہ تم بیان کرے ان کے لیے وہ مسئلہ جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن تو آیا اختلاف کو چھیڑنے ہے، قرآن تو آیا اختلاف کو چھیڑنے ہے، جو اختلاف تھا، یہ کہتے ہیں قرآن پڑھیں تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، قرآن تو آیا اس لیے تاکہ شرک کو چھیڑ کے جب چھیڑے گا پھر بتائے گا سیدھا راستہ کیا ہے۔ پہلے ایک اللہ نہ کرے کسی کی بازوں ٹوٹ جائے نا، ٹوٹ رہی ہو بازوں، پھر لگانے والے لگائیں تو وہ صحیح لگتی نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہیں، اس کو صحیح کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے، صحیح کرنا ہو تو پہلے اس کو اکھیڑ دو، اکھیڑو اس کو، پھر صحیح لگاؤ، اور پہلے وہ ان کا بازو پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا توحید سے شرک کے اوپر، جب قرآن آیا تو اس نے پھر اکھیڑ کے پھر توحید کی طرف رغبت دی۔ یہ آ کہ اس نے جوڑ لگایا، جب جوڑ اس طرح لگایا، مضبوط لگایا، پھر روا ماؤ بہنوں آپس میں بن گئے، ایسے جوڑ لگائے۔ فرمایا اے لوگو
نہیں میں میرا پیغمبر نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کتاب کو مگر اس لیے لتبین لہم تاکہ بیان کریں ان کے لیے الذی وہ چیز اختلافو فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے دنیا میں، ہدن قرآن ہدایت بھی ہے، رحمتن عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، تمام جانوں کے لیے جان والوں کے لیے علمن ہدایت، ہدن ہدایت ہے، عمل والوں کے لیے رحمت ہے، لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ واللہ انزل من السماء اللہ وہ ذات ہے اتارا اس نے آسمان سے مان پانی، فاحیا بہ الارض زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ پانی زمین کو بعد موتہا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس میں بھی توحید کی نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے، جی لگا کر سننے والی قوم کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ بے شک تمہارے لیے فی الانعام چھپایوں میں لعبرۃ عبرت ہے جو دلالت کرتے ہیں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے اوپر، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما اسے فی بطون جو ان کے پیٹوں میں من بین فارسن ودمن خون اور گوبر کے مابین، لبنن خالصن دودھ خالص، صائغا للشاربین جو گٹ گٹ کر کے پینے لگتا ہے جٹ مزہ کرتے ہیں، صائغا للشاربین جو آسانی کے ساتھ ہلکے سے گزرنے والا ہوتا ہے پینے والے کے لیے، وَمِن ثمرات اور پھل بھی نخیل کھجوروں کے، وَالْأَعْنَابِ انگوروں کے، تَتَّخِذُونَ تم پکڑتے ہو مِنْهُ سے سَکَرًا نشہ ورزقاً حسنا اور رزق اچھا۔ ذرا سمجھو اس آیت کو، اللہ انعام گنوا رہا ہے، کہتا ہے اے انسان تجھے میں نے وہ پلایا دودھ پلایا ہے جو گوبر کو علیحدہ کر دیا، خون کو علیحدہ کر دیا، خالص دودھ لے کے میرے انعام دیکھ، خالص پھل دیکھ، تو پھل کھجور کھلائے، آناب انگور کھلائے، تم اسے پکڑتے ہو نشہ، کیا نشہ بھی انعام ہے؟ تتخذون منہ سکرا کیا تم اسے نشہ پکڑتے ہو؟ نشہ بھی انعام ہے؟ نشے سے تو منع ہے، جرم ہے، نشہ تو گناہ ہے، پھر انعام کیا ہے؟ اس کے دو جواب دیے گئے، ایک تو کہا یہ آیت اس وقت کی ہے جب ابھی تک نشے کے حرام ہونے کی دلیل نہیں آئی تھی، اللہ نے منع نہیں کیا تھا نشہ کرنے سے، اس وقت انگوروں سے کھجوروں سے شراب بنایا جاتا، پیتے نشہ آ جاتا، اس وقت کی یہ آیت ہے، ابھی تک منع کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن بات نہیں، دوسرے نے کہا جی اصل بات اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھ تجھے کھجوریں دی ہیں، تجھے انگور دیا ہے، یہ تیرے واسطے فائدہ ہے، اوہ اتنے تیرے اوپر انعام کیا ہے، پاگل تو ان سے نشے بنانے لگ جاتے ہیں، بری چیزیں بناتے ہیں، میں نے تجھے آلہ دی تو بری بناتا ہے، یہ بات ہے، اصل یہ ہے۔ تتخذون اوہ میں نے تو تجھے کھجور دیے والعناب دیے تاکہ تو کھا، اعلیٰ میوے دیے ہیں، لیکن تو اتنا کملا ہے تو نشے بنانے لگ جاتا ہے، گندے کام کرتا ہے۔ تتخذون تم پکڑتے ہو مینوں سے ساکرا نشہ ورزقاً کری رزقاً حسنا عمدہ رزق، ان فی ذالک بے شک اس میں کون سا عمدہ رزق پکڑا جاتا ہے، پھر انہیں میووں کو خشک کیا جاتا ہے، کشمش تیار کی جاتی ہے، بعد میں جس کو تو حلووں میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ نشانیہ لقوم یعقلون رکھنے والی قوم کے لیے، واوحی رب کا وحی کی تیرے رب نے الی النحل مکھی کی طرف، مکھی وحی، یہاں وحی کیا ہے؟ یہاں دل میں بات ڈالنا، دل میں بات ڈالنا، کہتے ہیں نا کہ پیغمبر عورتیں تھیں یا مرد، ان کا پیچھے جواب اللہ نے کہا جتنے پیغمبر بھیجے تھے میں نے مرد ہی بھیجے تھے، عورتیں نہیں آئی تھی، پھر عورتیں بھی تو تھی، بی بی مریم کی طرف وحی کا لفظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نبوت ملی تھی۔ یاد رکھو وہاں وحی بمعنی الہام ہے، دل میں بات ڈالنا، اگر وہاں وحی کا معنی ہوگا وحی تو پھر یہاں کیا کہ مکھی کو بھی نبی بنایا اللہ نے، شہد والی مکھی کو، اوحا ربو کا وحی کی تیرے رب نے الن نحل مکھی، شہد والی مکھی کی طرف، یہاں وحی بمعنی الہام ہے، جیسے توفا انی متوفی کا و رافع کا، یہ کہنا کہ یہاں صرف موت ہی مانا ہے اور کوئی نہیں،
تو پھر وہی کا معنی بھی پھر وہی ہوگی، الہام تو نہیں بنے گا۔ ایک لفظ عربی کا کئی معنی کے لیے استعمال ہوگا، لیکن سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا، اپنا معنی آپ نہیں نکالے گا۔ اوہا، وہی کی الہام کیا، بات ڈال دی دل میں، ربوں کا تیرے رب نے ڈالی، کس کی طرف ڈالی؟ النالے، شہد والی مکھی کی طرف ڈالی۔ کون سی بات ڈالی؟ ان اتخذی، یہ ڈالی کہ بنا لے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن گھر، ومن شجر، اور درختوں سے گھر، مما یارشون، اور جو چھتریاں پر ڈالتے ہیں، چھتریوں پر ڈالتے ہیں ان سے گھر، ثم کلی، پھر تیرے رب نے یہ اس کے دل میں بات ڈالی، کلی، کھا، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، چوستی رہے، چوس ہر قسم کے پھل سے مرغوبات۔ پھر تیرے رب نے بات ڈالی، فصلوں کی، سبل ربے کے، چلتی رہے تو اپنے رب کے سیدھے راستے پر، ذلالن، تابع کیے ہوئے، نرمی کے ساتھ چال، یخرج من بطونہا، کر نکالتی ہے وہ اپنے پیٹ سے، شراب، پینا، مختلف الوانہ، مختلف ہوتے ہیں رنگ ان کے، فی، اس میں، شہد میں، شفاء للناس، شفاء لوگوں کے لیے، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، نشانیاں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے۔ دیکھ مکھی خود کتنی سخت ہے، تجھے ڈانگ لگا دے تو تیرا منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے ڈھول بن جاتا ہے، لیکن منہ سے کیسے نکالتی ہے مٹھاس، جس کو اللہ نے شفا بنا دیا ہے۔ دیکھ کملیا، یہ سب کام کرنے والی کون ذات ہے؟ اور خود یہ جو مکھی ہے، اس میں نرسیں بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ماہر انجینئر بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ماہر ان کی جو چیکنگ والے پوسٹیں ہیں وہ بھی ہیں، اور ان کے پاس الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کبھی تجربہ کریں، جب ان کے چھتا ہو شاید کا، نیچے دیکھیں مکھیاں کئی مری پڑی ہوں گی، کوئی تڑپ رہی ہوں گی، بعض کی گردنیں ساتھ نہیں ہوں گی، لیکن کیوں؟ اس لیے کچھ وہ ہوتے ہیں جو رسیں چوس کے آتی ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب چھتے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کے رس چیک کرتا ہے، کڑوی چیز کی تو نہیں لے آیا، 2 نمبری لے کر تو نہیں آ رہا، کوئی ملاوٹ تو کر کے نہیں ہے، اگر تھوڑی سی کمی ہو گردن مروڑ کے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے تو خیانت کیوں کر رہی ہے، پینے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سارے انسان ویک تو صحیح، اور یہ تیرے لیے ہم نے شفا بنائی ہے، شفا ہے تیرے لیے، یہ پھی شفا ہے تیرے لیے، یہ شفا ہے نا۔ جب طبیعیت قرآن شفا ہے تو شہد بھی شفا ہے۔ پھر شہد پیتے ہو یا شہد کی بوتل گردن میں ڈال لیتے ہو؟ کبھی عورت کو بدھاؤ نا، شہد ذرا کمر کے ساتھ چنگی 7 کلو والی ہو، اس کو کہے اٹھا شاباش، کیونکہ شفا ہے نا یہ، دیکھ یہ شفا پینے کے ساتھ ہے، تب شہد شفا ہے، نہ کہ گردن میں رسی ڈال کے دھاگا ڈال کے بوتل لٹکا دو کو یہ شفا شفا شفا، یہ شفا ہے۔ اس لیے قرآن شفا ہے، عقیدہ بنا قرآن کے مطابق، قرآن کے اوپر عمل کر، وہ اس طرح شفا ہے، شاید پینے کے ساتھ شفا۔ چلو، شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ہاں یہ بھی دیکھ، اللہ نے عام للناس رکھا ہے، یہ نہیں کہا موبائل صرف تیرے لیے شفا ہے، اللہ نے کہا میرا باغی پیے تب بھی شفا ہے، اس میں شفا میں نے رکھ دی ہے، اپنا ہے قرآن، اس کے لیے جس نے مانا اس کے لیے بھی شفا ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی شفا ہے، لیکن بدبختی اس کی اپنی، جو آپ نہ مانے تو علیحدہ بات۔ شفا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بھی بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے، کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو بڑی بڑی چیزیں تلاش کر لے گا۔ یہ بڑی بڑی قرآن جہاں بھی جائے گا بار بار کہے گا یتفکرون، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، یہ غور و فکر کرے گا تو بڑی بڑی چیزیں تجھے ملیں گی، یعنی غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر موت دے گا تمہیں، ومنکم، بعض تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں، من یرد الی ارذل الامور، جو لٹائے جاتے ہیں
نکمی عمر کی طرف لکیلا یعلم تاکہ نہ جانے بعد علم شین کسی چیز کے جاننے کے بعد ارذل العمر نکمی اللہ کے رسول معافی مانگتے تھے اللہ اس عمر سے بچا جو بندہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کا دماغ بچے والا بن جائے جاننے کے باوجود کہتا ہے یہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے کیا چیز ان اللہ بے شک اللہ اللہم اے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھنا سب مسلمان ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے قدیر ہر چیز پر قادر واللہ فضل بعضکم علی بعض اللہ فضیلت دے چکا ہے بعض کو بعض پر پھر رزق میں کسی کو زیادہ رزق دیا کسی کو کام دیا فم الذین پس نہیں ہے وہ لوگ فضلوا فضیلت دیے گئے براد رزق ملا ما ملکت اے نہیں فضیلت دیے گئے جو دے دیں اپنے رزق کو علا ما ملکت ایمانہم جو دائیں ہاتھ ہیں مالک ان کے اے بندے تو بندے کے اوپر فضیلت دیے گئے ہیں لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا غلام آقا ان کو تو فضیلت نہیں دیتا مولا کے سردار کو فضیلت دی گئی ہے اس کمزور پر جو رزق اپنے مال میں علامہ ملکت ایمم جو دائیں ہاتھ مالک ہے ان کے فہم فی سواء وہ اس میں برابر ہے ایک مالک ہے ایک غلام ہے مالک کو فضیلت ہے غلام پر کیا یہ غلام کو اپنا برابر سمجھتا ہے کرتا ہے برابری نہیں کرتا جب تو اپنے غلام کو برابر مال میں نہیں کرتا شریک تو اے خدا کے برابر مخلوق کو کیوں کرتے ہو تم مخلوق کو کیسے شریک ٹھہراتے ہو افبنعمت اللہ ہاں اللہ نے فضیلت دی بعض تمہارے کو بعض پر رزق میں پس نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے لٹانے والے رزق اپنے رزق کو اللہ ان پر ما ملکت جو مالک ایمان ہم دایات ان کے فہم فی سواء پس وہ برابر ہو جائیں اس میں نہیں ایسا نہیں کرتے افا بنعمت اللہ اے پس اللہ کی نعمت کا یجحدون وہ انکار کرتے ہیں واللہ جعل لکم اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے من انفسکم اے من جنسکم تمہاری جنسوں سے ازواجن بیویاں وجعل لکم تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹے حفدتن پوتے بھی ورزقکم رزق دیا تمہیں من الطیبات بغیظہ افا بالباطل یؤمنون آیا باطل کے ساتھ تو تم ایمان رکھتے ہو وبنعمت اللہ اللہ کی نعمت کا تم ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ اور عبادتیں کرتے ہیں من دون اللہ کے علاوہ ما لا یملک جو نہیں ہے مالک وہ لہم واسطے ان کے رزق بھی من السماوات والارض نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے شیئا کچھ بھی ولا یستطیعون اور وہ طاقت بھی نہیں رکھ سکتے فلا تضربوا للہ الامثال اور مت بیان کیا کرو اللہ کے لیے مثالیں دنیا میں سیڑھی رکھنی ہو تو تاب آدمی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی رکھے یہ مثالیں نہ بیان کیا کرو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا بیان کہ اللہ نے مثال عبدان ایک غلام کی عبدم مملوکان ایک غلام کی لا یقدر ولا شیئن نہیں قادر وہ کسی چیز پر ومن رزقنا ہو جو رزق دیا ہم نے اس کو منا ہم نے اپنی طرف سے رزقا حسنا عمدہ رزق فَهُوَ يُنْفِقُ پس وہ خرچ کرتا ہے مِنْهُ اس سے سِرًّا وَجَارًا سرًّا چھپ کر اور ظاہری حال یستویان حال یستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جو غلام ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہماری راہ میں خرچ بھی کرتا رہتا ہے چھپ کر بھی ظاہراً بتا ایک وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے ایک وہ ہے جس کے پاس مال ہے راہ میں رات دن خوش اور زہراً چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کتنے برابر ہو سکتے کہاں برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ شکر ہے مشرکو اتنا تو مان لیا الحمدللہ اللہ کے ہاتھ میں سب خزانے ہیں مخلوق کے ہاتھ میں کچھ خزانے نہیں ہیں بل اکثر بلکہ اکثر لا یعلمون وہ نہیں جانتے وضرب اللہ مثلا الرجلین بیان کہ اللہ نے مثالیں دو مردوں کی مشرک موعد کی احدہما ان دونوں میں سے ایک اب کامو لا یقدر ولا شیء اب کامو بالکل گنگا ہے لا یقدر ولا شیء نہیں ہے قادر کسی چیز پر وہ کلن علی مولا وہ تو ہوا کلن وہ تو بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مولا پر این کہیں بھی یوجہ جس طرح بھی منہ کرتا ہے لیاتی بخیر نہیں آتا بھلائی کے ساتھ ذرا یہ مثال بھی سنو مومن موعد کی دو آدمی ہیں
ایک کا غلام ہے تے بالکل او بس گیا گزرا، نبینا گنگا لولا لنگڑا۔ وہ کوئی غلام رکھا ہوا ہے لیکن قادر کسی چیز پر بھی نہیں ہے، الٹا اپنے مالکوں پر حق تب بنتا تھا، غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا، لیکن وہ خدمت کیا بنتا ہے، الٹا آقا کو غلام کی خدمت کرنی پڑتی ہے، بوجھ بننا پڑتا ہے۔ جہاں بھی اس کو مالک بھیجتا ہے نا، جا فلاں کام کر کے لیا، اس کو بھیجا جا وہ گلاس لے کے شیشے والا وہ لینے جاتا ہے، واپس آتے تو اس کو توڑ کے لے کے آتا ہے۔ اس کو کہتا ہے جا فلاں سے یہ چیز لے کر آ، وہ لینے جاتا ہے، لے کر آتا ہے تو وہ چیز خراب کر کے لے آتا ہے، نرا اس کے لیے وبال جان جان وبال جان۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کا غلام ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ ہر کام کر کے آتا ہے، مالک کی خدمت بھی کرتا ہے، اپنا جو کام وہ کہے وہ بھی کر کے آتا ہے، اچھائی کا حکم بھی کرتا ہے۔ ذرا بتاؤ یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ مشرک جو ہر اندھا بڑا ہے، جہاں بھی منہ کرتا ہے وہاں نقصان کر کے آتا ہے، اور جو صرف ایک ہے اور ہے صحیح، یہ ہے موحد، یہ ہے موحد، اچھائی کا حکم بھی کرتا ہے، کام بھی سیدھے کرتا ہے۔ مشرک کے سارے کام الٹے ہوتے ہیں۔ حال یستوی، کیا برابر ہے وہ اور من وہ شخص یامر بالعدل جو حکم کرتا رہتا ہے اچھی باتوں کا، وہو علی صراط مستقیم اور ہے بھی سیدھی راہ پر۔ یہ موحد کی مثال ہے۔ وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا، چھپا ہوا آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ بھی چھپا ہے۔ امر الساعۃ، اور قیامت نہیں ہے حکم قیامت کے، اللہ کلام البصر مگر آنکھ کے جھپکنے کے برابر، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اللہ ہے جو نکالا تم کو من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، بنائے اس نے تمہارے لیے کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ علم یروا، دیکھتے نہیں للطیر، پرندوں کی طرح، مسخرۃ فی جو السماء، اور پر باندھے ہوئے ہیں آسمان کے جاو میں، خلا میں، ہوا میں، ما یمسکون، یعنی کوئی نہیں روک سکتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ۔ دیکھتا نہیں پر مار رہا ہوتا ہے پھر ایسے رک جاتا ہے پرندہ، یہ کون ہے ہوا فضا کے در اڑانے والا پرندے کو، اور یہ پر روک لے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان فی ذالک، کیا مطلب؟ اب وہ ہے اگر پر اڑتی جگہ پر باندھ کرے تو نیچے گرنے کا خطرہ ہے، پھر گرتا مر جاتا، لیکن اللہ نے روکا ہے۔ اے انسانا، تیری تکلیفوں کے اندر بھی شفا تجھے اللہ دے گا، اور کون دینے والا ہے؟ کون تجھے مصیبتیں روکنے والا ہے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیت، نشانے علی قوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، بنائے اللہ نے تمہارے گھروں سے ساکنان آرام کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنائے اللہ نے سفر میں تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بیوتن، گھر خیمے، تستخفونہا، جن کو تم ہلکا محسوس کرتے ہو، یوم ذانکم، جس دن تم کوچ کرنے والے ہوتے ہو، و یوم اقامتکم، جس دن تم مقیم ہونے والے ہوتے ہو، ومن اصوافیا، اور بھیڑوں کی اون سے بھی، واباریا، اور اونٹوں کے بالوں ببروں سے بھی، واشعاریا، بکریوں کے بالوں سے بھی، اساسا، گھروں کا سامان، تکیے بناتے ہو، جرسیاں بناتے ہو، متان الہین، یہ نفع ہے ایک وقت تک لوگوں۔ واللہ جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، مما سے، خلق ظلالا، پیدا کیے سائے، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں سے، اکنان، چھپنے کی جگہ، وجعل لکم، بنایا تمہارے سرابیل تقیکم، قمیصیں جو بچاتی ہیں تمہیں ہر گرمی سے، سرابیل، اور قمیصیں تقیکم جو بچاتی ہیں تمہیں باسکم، تمہاری لڑائی سے، کذالک، اسی طرح یتم نعمتہ، مکمل کیا اللہ نے اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے تسلمون، فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
البلاغ المبین، بے شک تیرے اگر وہ منہ موڑ لے میرا پیغمبر، بے شک تیرے اوپر صاف صاف پہنچا دینا ہے مسئلہ توحید۔ یعرفون پہچانتے ہیں وہ لوگ نعمت اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرون پھر وہ انکار کر دیتے ہیں اس کے، واکثرهم الکافرون اکثر ان میں سے نہ شکر ہیں۔ ویوم نبعث من کل امت جس دن اٹھائیں گے ہم ہر امت سے شہیداً ایک گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا پھر نہیں معذرت قبول کی جائے گی ان لوگوں کی جو کافر ہیں، ولا هم یستعتبون اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہیں اجازت دی جائے گی۔ لا یعذرون معذرت قبول نہیں کی جائے، یہ مفہوم ہے، یعنی اجازت نہیں دی جائے گی معذرت کی ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ولا هم اور نہ وہ یستعتبون نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا جب دیکھیں گے ظالم کافر مشرک لوگ عذاب کو، فلا یخفف عنہم نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، ولا هم ینظرون نہ وہ مولا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الَّذِينَ اشرکوا جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں شرک کیا، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا اے اللہ یہ ہمارے شریک کھڑے، الذین کنا ندعو جن کو ہم پکارتے تھے من دونک تیرے سوا، فالقوا الیہم القول ڈالیں گے وہ اس کی طرف قول ان کے معبود، انکم لکاذبون بے شک تم جھوٹ بولتے ہو ہماری عبادت تم نے نہیں کی، والقوا الیہ اور ڈالیں گے مشرکون کی طرف یوم دن اس دن سلام پیغام صلح کا، وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ وہ کرتے تھے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ روکتے تھے اللہ کے راستے، زدناہم عذابا زیادہ کریں گے ہم ان کو عذاب، فوق العذاب عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا یفسدون بسبب اس کے جو فساد کرتے رہتے تھے، ویوم نبعث فی کل امت جس دن ہم لے کر آئیں گے ہر امت سے شہیداً گواہ علیہم ان پر، من انفسہم انہی کی جانوں میں سے، یا تو نبی گواہ لے کر آئیں گے یا اس کے پھر عذاب کو گواہ بنا کے لے آئیں گے، وجئنا بکا اے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ آپ کو بھی گواہ لے کر آئیں گے، اللہ ان لوگوں پر آپ کو بھی گواہ بنا کر لے آئیں گے، ہاں اللہ کے رسول کو بھی گواہ لے کر، اللہ کے رسول نے کہا میں کہوں گا اللہ میں اسی طرح کہوں گا اللہ کے نیک بندے کی طرح، اقول کما قال العبد صالح جس طرح اللہ کا نیک بندہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا تو کہہ کے آیا تھا میری عبادت کرنا، وہ کہے گا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو کہہ کے آیا تھا اللہ کی عبادت کرنا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا بعد میں پتہ نہیں کون کس کی عبادت کرتا رہے، میں کہوں گا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کون مجھے پکارتا رہے، کون میری عبادت کرتا ہے میں نہیں جانتا۔ نزلنا علیک الکتاب اتاری ہم نے تیرے اوپر کتاب کو، تبیانا لکل شیء بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، یہاں سے آگے مارکا انہاں کہ قرآن ہر چیز بیان کرنے والا ہے، تو لہٰذا قرآن نے علم غیب بھی بیان کر دیا، رسول ماکان اور ما یکون کا علم حاصل ہو گیا۔ یاد رکھو یہاں تبیان لکل شیء کل ہر وہ چیز جو ضروریات دین میں سے تھی، جس کے ضروریات دین میں سے جو چیزیں تھیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، بہودان اور ہدایت بھی تھی، رحمت بھی ہے، بشرا ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ یامر بالعدل حکم کرتا ہے انصاف کا، والاحسان اور احسان کا، ایتاء ذی القربی ادا کرو ذی القربی قریبی رشتہ داروں کے حقوق، وینہی عن الفحشاء اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر برے کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، یعنی اللہ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، واوفوا بعہد اللہ پورا کرو اللہ کے ساتھ وعدہ، اذا عاہدتم جب تم وعدہ کر چکے، کون سے یہ وعدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ والا وعدہ، یہ پورا کرو اللہ تیرے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے، مشکل کو حاجت روا، غیب دان، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت، بیٹا بیٹے دینے والا، تیرے سوا کسی کو نہیں سمجھیں گے، ذرا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ لوگو، پورا کرو، ولا تنقضوا الایمان مت توڑو تم اپنی قسموں کو، بعد توکیدہا اس کے پختہ کر لینے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم تحقیق بنایا تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیلا ضامن قسم دے کر، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو، قسموں کا مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ولا تکونوا نہ تم ہو جو کلاتی مثل اس عورت کے نقضت غزلہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اپنی بٹی ہوئی رسی کو، من بعد قوت محنت کے بعد، انکاسا ریزے ریزے، ایک عورت تھی کملی مکہ میں،
وہ روزانہ صبح اٹھتی روئی کی رسی بناتی رہتی او رسی تیار ہو جاتی. جب وہ تیار ہو جاتی بعد میں اس کو ٹوٹے ٹوٹے کاٹ دیتی. اللہ نے کہا اس عورت کی طرح نہ بنو، پہلے قسمیں اٹھا لو پھر بعد میں ٹوٹے ٹوٹے کاٹ دو، پورے قسمیں نبھاؤ مکمل. اور اس عورت کی طرح نہ کرو جو وہ پہلے بناتی رہتی پھر توڑ دیتی. تم پہلے میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہو، وعدہ کر کے اب تم اس کی رسی کی طرح ٹوٹے ٹوٹے نہ کرو، پورے وعدے پختاؤ. فرمایا تتخذون ایمانکم، پکڑتے ہو تم قسموں کو دخلاً ڈھال. ڈھال بینکم، تم آپس کے مابین، ان تکونوا امتن کہ ہو ایک جماعت ہے، یا اربا من امتن انما یبلوکم اللہ بھی ولجبین لکم یوم القیامہ. آپس کے بناتے ہو تاکہ ہو ایک امت، مت بمانا یا کافرہ ہے، یا ارباؤ جو زیادتی کرتے ہیں، من امتن امت سے مال میں، انما یبلوکم اللہ بے شک ازمایا تم کو اللہ نے ساتھ دی، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ بیان کیا تمہارے لیے، یوم ضرور بضرور بیان کرے گا تمہارے لیے، یوم القیامت قیامت دن، ما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے رہتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً بنا دیتا تم کو ایک جماعت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي ہدایت دیتا ہے مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے جو کوئی تم عمل کرتے رہے، جو کوئی دنیا پر عمل کرتے رہے تم سے ضرور پوچھو گے. وَلَا تَتَّخِذُوا مَت تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو داخلان اوے ڈھال آپس کے مابین ذریعہ فساد، فَتَزَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا پھسل جائے گا قدم اس کے ثابت جمنے کے بعد، وَتَذُوقُوا سُوءًا چکھو گے تم برائی عذاب کو، بِمَا صَدَدتُّم جو کوئی تم نے روکا اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ تمہارے لیے بسبب اس کے صددتم جو تم نے روکا ان کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَلَكِنْ عذاب عظیم، وَلَكُمْ تمہارے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ مت تم خریدو اللہ کے وعدے کے ساتھ، ثمنًا قلیلا تھوڑے پیسے، انما عند اللہ بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم نہیں جانتے، ما عندکم جو کوئی تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرتے رہے، اجرہم اجر دیں گے ان کو، بِأَحْسَنٍ بہت اچھا ما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے رہے. من عمل صالحا جو کوئی عمل کرے نیک، من ذکر چاہے وہ مذکر ہو او انثی یا مؤنث ہو، وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ بس زندہ کریں گے ہم ان کو، زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو، اجرہم اجر ان کا، بِأَحْسَنٍ بدلے اچھائی کے، ما كانوا يعملون جو کچھ عمل کرتے رہے اچھائی کے ساتھ اچھائی ہوگی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب پڑھیا کر تو قرآن میرا پیغمبر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پناہ مانگی کر اللہ سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، انہ لیس لہ بے شک وہ جو شیطان ہے نہیں ہے اس کے لیے سلطان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم اپنے رب پر یتوکلون توکل رکھتے ہیں، انما سلطانہ بے شک شیطان کا زور، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یتولونہ جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین هم بھی اور وہ لوگ ہم بھی اللہ کے ساتھ مشرکون شریک کرنے والے ہیں، کسی ہستی کو کسی چیز میں اس کے ساتھ مشرکون شریک کرنے والے. اب دیکھو یہ آیت ناسکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے شیطان کا زور ایمانداروں پر نہیں چل سکتا، جو ایماندار ہیں اور اللہ پر توقع رکھتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. اور کن پر چلتا ہے؟ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور چل جاتا ہے. یہ قرآن کی نص سے کہتی ہے کہ مومن کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا. اب اس سے زیادہ بین آیت کون سی ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ مسلمان کے اوپر شیطان کا زور نہیں، کیونکہ قرآن کا یہ اعلان ہے. اس لیے تفسیر جواہر القرآن میں اس مقام کے اوپر غلام اللہ خان رحم اللہ بھی لکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس کا کوئی مکر و فریب اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن صادقین جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا۔ اسی مقام پر تم دیکھ لینا۔ تو اس لیے یہ قرآن کی نصیحت ہے، شیطان کا زور مومن پر نہیں چل سکتا، چلے گا تو مشرکوں پر چلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، شیطان کا زور ایک ہے وسوسہ، ایک ہے غلبہ۔ شیطان کا غلبہ نہیں چل سکتا مومن پر، وسوسہ ہو سکتا ہے۔ وسوسہ یہی ہے، آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو دیکھ آپ کی مرض کہتا ہے آپ کے ہاتھ پیلے ہیں، آپ کا جسم پیلا ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں پیلی ہیں، یہ پیلا پیلا معلوم ہوتا ہے آپ کو زرد بیماری، آپ کو یرکان ہے پیلا، یہ آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، آپ کے وسوسہ ڈالے۔ اب اور نہ سمجھ آئے تو اب یہی دیکھو، اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو۔ یہ جو بیماری ہے یہ کرونا، ہر ایک کو وسوسہ پڑا ہوا ہے، اللہ بچائے کہیں آ نہ جائے، آ نہ جائے، آ نہ جائے، آ نہ جائے۔ یہ وسوسہ ہے۔ تسلط ہوتا ہے کسی کو غلبہ ڈالنا، تسلط ہوتا ہے کسی کے اوپر غلبہ پا لینا۔ شیطان وسوسے تو کر سکتا ہے، مشورے تو دے سکتا ہے آپ کو، غلط خیالات تو آ سکتے ہیں، لیکن غلبہ نہیں پا سکتا۔ جادو کے ذریعے ہوتا ہے غلبہ، یہ شیطانی فعل مسلمان کے اوپر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ وسوسے علیحدہ بات ہے، غلبہ علیحدہ ہے۔ اس لیے سلطان، پیچھے سورۃ ابراہیم میں بھی گزرا تھا، شیطان نے کہا سلطان، یہاں بھی سلطان۔ وسوسے ہو سکتے ہیں، وسوسہ تو باب آدم کو کہہ رہا تھا، آدم تو اور حوا دونوں درخت کھا لو، میں نے نہیں کھایا تھا تو آج دیکھو میرا کیا بنا، میں بھائی سے نکال دے گیا، تم کھا لو ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو اس لیے مشورہ دے سکتا ہے شیطان، غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ مشورہ دے شیطان، قبول کرنا کرے آپ یا نہ کرے وہ آپ کی علیحدہ مرضی ہے، ورنہ زور شیطان کا نہیں آ سکتا۔ اس لیے حکیم مشورہ دے آپ یہ چیز استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، کریں یا نہ کریں علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کے اوپر زور نہیں دے سکتا، اس لیے موائد کے اوپر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے نظریے ٹھیک کرو قرآن کے مطابق۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ، جب بدل دیتے ہم کوئی جب بدل دیتے ہم کوئی آیت مکان آیت، آیت کی جگہ، واللہ عالم، اللہ خوب جانتا بما ینزل، جو کچھ اس نے نازل کیا، جو اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس چیز کو جو نزل اتاری گئی۔ قالوا کہتے ہیں انما انت مفترن، بے شک تو گڑھنے والا ہے، بل اکثرهم، بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون، جانتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس، بے شک قرآن کو اتارا روح القدس نے، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے، ٹھیک ٹھیک، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وہدی، ہدایت بھی ہے، وبشری، خوشخبری بھی ہے، للمحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تحقیق جانتے ہیں ہم، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، بے شک کہتے ہیں وہ، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، سکھاتا ہے اس کو ایک بشر، ان بشر۔ ایک بلم نامی آدمی تھا، لوہار تھا، یہ بوڑھا کبھی کبھی اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، تو پھر مشرک کہتے تھے یہ اس کو قرآن سکھاتا ہے اور یہ آگے جا کر کیا کرتا ہے، سنا دیتا ہے۔ اللہ نے وہی کہا ہے، لسان کہتے ہیں سکھا دیا ہے اس کو بشر نے، لسان الذی، زبان اس کی، یلحدون الیہ، جو ٹیڑھا کرتے ہیں اس کی طرف، اسی کی زبان میں سیکھ لیتے ہیں۔ اعجمی، اجمی، وہذا لسان عربی، یہ زبان عربی، دیکھ جی اللہ نے کہا وہ اجمی ہے، قرآن عربی ہے، پھر یہ کیسے سکھاتا ہے؟ مبین، صاف، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ، نہیں رہنمائی کرے گا ان کی اللہ، ولہم، بس ان کے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین، بے شک گڑھ لیا ان لوگوں نے جو جھوٹ بولتے ہیں، الذین، وہ جو لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، اولئک هم الکاذبون، یہی لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا، من بعد ایمان لے آنے کے بعد، الا من اکرہ، مگر جو جبر کیا جائے، وقلب، دل اس کا مطمئن ہو بالایمان، ایمان کے ساتھ، پھر تو معافی آئے۔ جس نے زبان سے کفر نکالا جان بوجھ کے، وہ تو گیا نا، ہاں جس کے اوپر جبر کیا گیا ہے، کلمہ کفریہ کھے ورنہ مار دوں گا، دل سے کلمہ کفریہ نہ کہے، زبان سے نکال دے، اللہ اس کو گرفت نہیں کرے گا۔
اکریا لیکن من شرع بالکفر، لیکن جو کھول دے ساتھ کفر کے صدرن سینے کو، فعلیہم غضب من اللہ، اس پر غضب ہے اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، ذالک، یہ اس لیے بینہم مستحب الحیات دنیا، عذاب کیوں ہے، غضب کیوں ہے، اس لیے کہ پسند کیا انہوں نے دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت بار، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں تبع اللہ علی قلوبہم، وہ لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، یہی لوگ الغافلون، بے خبر ہیں، یہ صحیح چل رہا ہے، لا جرم، پکی بات ہے، انہم فی الاخرۃ، بے شک آخرت میں، هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، لا جرم، پکی بات ہے، ثم ان ربک، بے شک رب تیرا، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جو ہجرت کی جنہوں نے بعد اس کے معافوتن، جب آزمائے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعد، بعد اس کے لغفور، بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے، یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفس، اپنے آپ سے جھگڑا کر رہا ہوگا، اپنے آپ سے سوال جواب کر رہے ہوگا، میں مر گیا ہوں، میں کیا کرتا رہا، کیا ہو گیا، تو وفا کل نفس ما عملت، پورا دیا جائے گا نفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، یہ قریہ کون سی ہے، مکہ مراد ہے، میں ان کی مثال کانت تھی، آمنتاً، امن میں، مطمئنتاً، سکون پذیر، جہاں دل کو سکون مل جاتا تھا، یاتی رزق کو، آتا ہے رزق اس کا، راغدن، کھلا، من کل مکان، ہر جانب سے، فکفرت بانعم اللہ، پس انکار کیا ساتھ اللہ کے نام کے، فذاق الناس، چکھایا اللہ نے ان کو بھی لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور ڈر کا، بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے جو وہ کام کرتے رہتے تھے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، تحقیق آئے ان کے پاس رسول منہم، ان میں سے، فکذبوا، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فاخذہم العذاب، پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، فَكُلُوا، کھاؤ تم، مما رزقکم اللہ، جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، پاکیزہ رزق، واشکروا، شکر کرو تم نعمت اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، اسی کتاب و دون عبادت کرنے والے، انما حرم علیکم المیتۃ، یہاں سے تحریمات اللہ کا بیان ہو گیا، انما، بے شک، حرم علیکم المیتۃ، حرام کیا تم پر اللہ نے مردار کو، والدم، اور دم مسفوح کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، فمن اضطر، جو مجبور ہو، غیر باغ، لذت اٹھانے کے لیے نہ کھائے، ولا عاد، حد ضرورت سے زیادہ نہ بڑھے، فإن اللہ، بے شک اللہ غفور، بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے، سورۃ مائدہ کے اندر اس کی بات کر کے آیا ہوں، ولا تقولوا لما تصفوا، مت کہو لما، اس چیز کو، تصفوا السنتکم، جو بیان کرتے ہیں تمہارے زبانیں، کاذبہ، جھوٹ کو، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور پیروں کے نام پر جو دیتے تھے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مت گڑو تم اللہ کے اوپر جھوٹ کو، لا تفتروا علی اللہ الکذب، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو گڑتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ کو، لا یفلحون، وہ کبھی کامیابی نہیں پائیں گے، متاع، دنیا کا سبز و سامان، قلیل، بہت تھوڑا ہے، ولہم، بس ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وعلی الذین، ان لوگوں پر، ہادو، جو یہودی ہیں، حرمنا، حرام قرار دیا تھا ان پر، ما قصصنا علیک، جو بیان کیا ہم نے تجھ پر من قبل و پہلے سے، وما ظلمناہم، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن کانوا، لیکن تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، خود ظلم کرنے والے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی مخالفت کی تھی انہوں نے، ثم ان ربک، بے شک رب تیرا، للذین، ان لوگوں کے لیے، عامل السوء، جو عمل کرے بے جہالت، نادانی کی وجہ سے، جو عمل کرے برے نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، آئندہ کے لیے بھی اپنی اصلاح کر لے، ان ربک کا ثمرہ، اس کا کیا نکلے گا، بے شک تیرا رب، من بعد، توبہ کرنے کے بعد، لغفور، بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے،
ان ابراہیم، بے شک ابراہیم کان امتن تھا ایک مکمل جماعت، کانتن فرما بردار تھا، للہ اللہ کے لیے، حنیفا سب کو چھوڑنے والا، ایک اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا تھا، ولم یک من المشرکین نہیں تھا بابا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے، نہ اعتقادن نہ عملاً، شاکرن لانعمہ شکر ادا کرنے وہ تو حق ماننے والا تھا، اللہ کے احسان ماننے والا تھا، اجتباؤ چن لیا اللہ نے اس کو، وہداہ اور رہنمائی کی اس کی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، آتینہ فی الدنیا حسنۃ دی ہم نے اس کو دنیا میں بھی اچھائی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا، ثم اوحینا پھر وہی کہ ہم نے میرا پیغمبر الیک آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ تو بھی چل پیچھے باب ابراہیم کی ملت کے۔ یہ اسلام کا پرانا نام ہے ملت، ملت کا جدید نام ہے اسلام، ملت ابراہیم کے پیچھے، حنیفہ جو یکسو ہونے والا تھا، سب کو چھوڑ کے ایک اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا تھا، تو بھی سب کو چھوڑ دے، ایک اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دے، ما کان من المشرکین نہیں تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے، انما شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا، شرک کرنے والوں کو برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھا، تو میرا پیغمبر بھی شرک کرنے والوں سے بھی نہیں، شرک کرنے والوں کو برداشت کرنے والوں میں سے نہیں، انما جو السبت علی الذین بے شک بنایا گیا ہفتہ علی الذین لوگوں پر اختلاف فیہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فیصلہ کرے گا ان کے مابین یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ آپس جھگڑتے رہتے تھے، ادعو الی سبیل ربک بلا تو میرا پیغمبر اپنے رب کے راستے کی طرف، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بالحکمت دلائل کے ساتھ بلا ان کو، بالموعظۃ الحسنہ اچھی واضح و نصیحت کے ذریعے بلا ان کو، وجادلہم ان سے باس مباحثہ کر میرا پیغمبر، باللتی ساتھ اس کے یا حسن ہو اچھا طریقہ ہو، ان ربک بے شک رب تیرا ہوا اعلم خوب جانتا ہے بمن شخص ضل عن سبیلہ جو گمراہ ہو گیا اس کے سیدھے راستے سے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے بالمعتدین ہدایت پانے والے کو، وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ان عَقَبْتُمْ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو فَعَاقِبُوا پس سزا دو اس کو بِمِثْلِ مثل اس کے مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جو تمہیں سزا دی گئی تھی، اس جو تمہیں تکلیف پہنچی تھی اتنی تکلیف دو اس کو، بدلہ لینا ہے تو سزا دو، سزا دی انہوں نے بِمِثْلِ اس کے مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جو سزا دیے گئے ہو تم ساتھ اس کے، لئن ہاں کسی سے بدلہ لینا ہے اتنا لو جتنا انہوں نے تمہیں تکلیف جتنی دی ہے، جتنی تکلیف دی ہے تم بھی اتنی دو سے بڑھ کر نہیں دینی، ہاں تو اگر معاف کر دو واہ اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا، لئن صبرتم اگر تم صبر کر جاؤ، لو خیر وہ تو بہت بہتر ہے، للصابرین صبر کرنے والوں کے لیے، کیوں مخالفت کرے اور دیکھنے والا دیکھتا بھی رہے لیکن چپ کر کے رہ جائے اس کا اثر بڑا پڑ جاتا ہے، یہ بہتر ہوگا، وَاصْبِرْ تسلی، وَاصْبِرْ جھال کے رکھ اپنے آپ کو، وَاصْبِرْ روک کے رکھ اپنے آپ کو، مَا صبرک نہیں ہے صبر تیرا الا باللہ مگر اللہ کی خالص توفیق کے ساتھ، وَلَا تَحْزَنْ نہ تو غم کھا ان کے ایمان نہ لانے پر، علیہم ان کے اوپر غم نہ کھا ان کے ایمان نہ لانے پر، وَلَا تَکُ فِی ضَیْقٍ نہ تو ہو تنگی میں، مِمَّا یَمْکُرُونَ جو کچھ وہ مکر کرتے رہتے ہیں، جو وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ اتقوا ہے اللہ ان کو ساتھ ہے جو شرک و کفر سے بچتے رہتے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم وہ محسنون دل سے نیکی کرنے والے، چلو ماشاءاللہ مالا